پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جس کو یہ درود پاک منہ زبانی یاد ہے وہ تو بلند آواز سے پڑھے گا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میں اردو میں بات کر رہا ہوں، اس بات سمجھ میں آ رہی ہے نا جو میں بات کر رہا ہوں؟ سب کو سمجھ آ رہی ہے؟ آخر تک ذرا بتا دیں کس کس کو سمجھ آ رہی ہے؟ جب سمجھ آ رہی ہے تو میرا بھی شعر پڑھنا بنتا ہے کہ اے جذبہ عشق تو نے بڑا مرتبہ دیا، اے جذبہ عشق تو نے بڑا مرتبہ دیا۔ مصرے کی سمجھ آئے تو کیا کہنا ہے بلند آواز سے؟ اے جذبہ عشق تو نے بڑا مرتبہ دیا، ہم کو در رسول کا منگتا بنا دیا، ہم کو در رسول کا منگتا بنا دیا، اور ان کی نوازشوں کیسے کروں بیان، کیونکہ خیرات لینے آئے تھے سلطان بنا دیا، خیرات لینے آئے تھے سلطان بنا دیا۔ تھوڑی سی بیس کھول دیں، بیس کھول دیں تھوڑی سی، ماشاءاللہ بڑا اچھا ساؤنڈ آپریٹ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو برکتیں نصیب فرمائے، کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور میری تجوریاں میری تجوریاں مظفر بھری ہوئی، مانگے وہ اور کیا جسے مل جائے مصطفیٰ، مانگے وہ اور کیا جسے مل جائے مصطفیٰ۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کافی سارے کلاموں کی فرمائش موصول ہوئی، تو ممکن تو نہیں ہے کہ سارے کلام پڑھے جائیں، تو جتنے پاسبل ہوتے ہیں، جتنے ممکن ہے وہ کلام پڑھتے ہیں وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے۔ تو آپ سب لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ مل کر؟ نہیں اس طرح نہیں، ذرا بلند آواز سے کہیں نا کون کون پڑھے گا، اظہار کریں ذرا اپنی محبت کا۔ سارے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کلام پیش کر رہا ہوں، سب سے پہلا کلام اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت، امام اہل سنت، پروانہ شمع رسالت، صاحب تصانیف کثیرہ، الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا لکھا ہوا۔
پڑھیں گے انشاءاللہ. عقیدے پر مبنی کلام ہے سارا, پڑھیں گے تو سارے مل کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ محفل کا سرور بھی آئے گا, انشاءاللہ برکتیں بھی حاصل ہوں گی. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی, عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ ہیں, بڑے بڑے جاہ و جلال والے, لیکن جو بھی بادشاہ آتا تھا اپنی مسند, اپنی بیٹھنے کی جگہ خود بنواتا تھا, اپنی مسند خود لگواتا تھا. لیکن قربان جائیے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, مسند کس نے لگائی؟ خود رب تعالیٰ نے. اور مسند کیا ہے؟ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. پورا مجمع مل کر بولے گا, دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی, دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی, دیکھنی ہے حشر میں, بولو دیکھنی ہے حشر میں, ہاں دیکھنی ہے حشر میں, بلا دیکھنی ہے حشر میں, ہاں دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. کہہ دو سبحان اللہ, سبحان اللہ, اونچی آواز نہ لاکھو سبحان اللہ. لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا, خیرات دیتا ہے خدا ہر وقت تیرے نام کی. جس کو ملا جتنا ملا جو کچھ ملا صدقہ تیرا. لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا, اور بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی, بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. کہہ دو سبحان اللہ, سبحان اللہ. سورج الٹے پاؤں پلٹے, آج سائنس پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچ گئی, کیا بات ہے, کہاں کہاں پہنچ گئی, اور لوگ سائنس کے کمالات پر تو اعتبار کرتے ہیں, بھروسہ کرتے ہیں, نہیں مانتے تو مصطفیٰ کے کمالات کو نہیں مانتے ہیں. دنیا تو آج اتنی مدتوں کے بعد, بڑی سالوں کی صدیوں کی محنت کے بعد آج جا کے چاند پہ قدم رکھا, اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے, ان کا کمال تو یہ ہے کہ 1400 سال پہلے انگلی سے اشارہ کیا تو چاند نے اپنا سینہ چاک کر دیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے, چاند اشارے سے ہو چاک, سورج الٹے پاؤں
چاک اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی اندھے نجدی تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم تیری انگلی اٹھ گئی مہکا کلیجہ چھر گیا سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک گندے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ پھر آنکھو سبحان اللہ اب جو شعر پڑھ رہا ہوں حق چارے یا علی مشکل کشا یا وہ اعلیٰ حضرت عشق و محبت عشق و محبت اعلیٰ حضرت عشق و محبت عشق و محبت حضرت ایسے نہیں ذرا ہاتھوں کو بلند کر کے اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگانا ہے عشق و محبت اعلیٰ حضرت عشق و محبت اعلیٰ حضرت کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ابھی جو شعر پڑھ رہا ہوں گناہگاروں کے لیے خوشخبری ہے ذرا مسکرا کے کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ تجھ سے اور جنت سے کیا بڑا ناز کرتے ہیں لوگ اپنی باتوں پر اپنے سجدوں پر اپنی نمازوں پر اپنے روزوں پر لیکن اعلیٰ فرماتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے پورا مجمع ہاتھوں کو بلند کر کے کہے گا ہم رسول اللہ کے بولو ہم رسول اللہ کے بولو ہم رسول اللہ کے جنتی وہ ہے جسے ان کی شفاعت پہ یقین اور وہ جو منکر ہیں جہنم کے حوالے ہوں گے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی اے رضا پیارے رضا میرے رضا میٹھے رضا اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی چپ ہو رہا ہوں کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا
آقا کہوں تجھے، آقا کہوں تجھے، کیا بات ہے؟ کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہوں کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور، مجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، مجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ۔ اچھا کسی کو پشتو آتی ہے؟ پشتو کسی کو آتی ہے؟ کسی کو نہیں آتی اسٹیج پہ کسی کو؟ مجھے بھی نہیں آتی۔ پشتو کا کلام پڑھتے ہیں، پڑھیں گے انشاءاللہ مل کر سارے پڑھیں گے، سارے پڑھیں گے۔ پشتو کا کلام ہے بھائی، پشتو آتی نہیں، پشتو پڑھیں گے کیسے؟ چلیں ایسے کرتے ہیں، ایک شعر پشتو کا پڑھتے ہیں، باقی سارے اشعار اردو کے۔ اب تو پڑھیں گے نا انشاءاللہ، جو ایک شعر پڑھوں گا اس کا بھی ترجمہ پیش کر دوں گا انشاءاللہ۔ کہیے سبحان اللہ۔ یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خاصہ ہے کہ ہر زبان میں میرے مصطفیٰ کی تعریف ہوتی ہے، اور جس کی زبان نہیں ہے وہ بھی حضور کی تعریف کرتا ہے۔ یہ بے شک اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خاصہ ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ شباز ساؤنڈ والوں کے لیے کہہ دیجئے گا سبحان اللہ۔ شاعر کہتے ہیں، سرور زیباد مالو، سرور زیباد مالو، زرمت قربان دے، سرور زیباد مالو، زرمت قربان دے، واہ سمرا خیستہ نبی سلطان دے، واہ سمرا خیستہ نبی سلطان دے، ترجمہ میرا گھر اولاد اور جان، میرا گھر اولاد اور جان سب آپ پر قربان ہے، مرحبا کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے۔ جس کا سلطان ہے وہ تو ہاتھوں کو بلند کر کے کہے گا سلطان ہے، اور پورا زور لگا کے کہے گا مرحبا کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے، مرحبا کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے، مرحبا کتنا حسین میرا نبی سلطان ہے۔ اس جگہ میں توجہ ہے نا، اس جگہ میں جس قدر بھی خوبرو انسان گئے، وہ سبھی ان کے قدم کی دھول پر قربان گئے۔ بڑا ناز کرتے ہیں لوگ اپنی خوبصورتی پر، بڑا ناز کرتے ہیں، لیکن وہ سبھی ان کے قدم کی دھول پر قربان گئے۔ آپ کے جلووں کو رضوان
کر حیران ہے مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی سلطان 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 ہے. اور میرا پسندیدہ شعر مجھے شعر بڑا پسند ہے کیونکہ اس کا دوسرا مصرع بڑا خوبصورت ہے. فرماتے ہیں شاعر کہ اماں عائشہ کے ہاتھ سے جس وقت سوئی کھو گئی. توجہ ہے نا سب کی؟ ہاتھ کھڑا کریں جس چیز کی توجہ نہیں ہے بھائی توجہ کریں. اماں عائشہ کے ہاتھ سے جس وقت سوئی کھو گئی پھر کیا ہوا؟ مسکرائے مسکرائے مصطفیٰ ہر چیز روشن ہو گئی. اب ذرا چشمِ تصور سے دیکھیں ذرا سوچیں ذرا کہ جب اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاتھ سے سوئی گم ہوئی ہوگی اور پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا ہوگا تو کیا عالم ہوگا. شاعر اس منظر کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اماں عائشہ کے ہاتھ سے جس وقت سوئی کھو گئی مسکرائے آپ تو ہر چیز روشن ہو گئی. کیا خوب سجن دی آنکھیاں نے جویں پر کے سرائیاں رکھیاں نے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے ادھی راتی دن چڑھ جاوے جے او سونا رخ تو نقاب ہٹاوے بجلی ڈر دی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے توبہ توبہ حسن سجن دا کہ جدی چال نہ چلی جاوے. آزم ویڈا سونا 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 آزم ویڈا سونا ماغے سنو کدرے نظر نہ آوے. اماں عائشہ کے ہاتھ سے جس وقت سوئی کھو گئی مسکرائے آپ تو ہر چیز روشن ہو گئی. تو چہرہ رسول گئے سبحان اللہ. چہرہ رسول گیا 14ویں کا چاند ہے چہرہ رسول گیا 14ویں کا چاند ہے مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے. سبحان اللہ. مصرع پیش کر رہا ہوں بات سمجھ میں آئے اور دل میں اترے تو کیا کہنا ہے. نہیں یار اتنی بلند آواز سے کہیں گے تو کوئی سن لے گا کہ پکڑ لے گا آپ کو. او حضور کا ذکر ہے بلند آواز سے کہو سبحان اللہ سینے کا زور لگا کے کہو سبحان اللہ. بات سمجھ میں آئے اور دل میں اترے تو پھر کیا کہیں گے. پھر آواز نیچے آ گئی ہے ذرا بلند آواز سے کہو. مصطفیٰ کے جے
جیسا کوئی آیا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے 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 مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں۔ مجھے یقین ہے، میرا وجدان کہتا ہے کہ جو ابھی تک نہیں بولا وہ بھی اگلا مصرع سنے گا تو بے ساختہ پکار اٹھے گا سبحان اللہ۔ مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، اور آتا بھی کیسے، آتا بھی کیسے، آتا بھی کیسے جب اللہ نے بل بنایا ہی نہیں، آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، حضور کی آمد، پر نور کی آمد، ہاتھ اٹھا کر بولو، لہرا کر بولو، جھنڈے لہرا کر بولو مرحبا، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی ثانی نہ ہے رب کا نہ میرے آقا کا، خدا کہتے نہیں بنتی، جدا کہتے نہیں بنتی، خدا پر اس کو چھوڑا ہے، وہی جانے کہ کیا تم ہو، کوئی ثانی نہ ہے رب کا نہ میرے آقا کا، کوئی ثانی نہ ہے رب کا نہ میرے آقا کا، کوئی ثانی نہ ہے کوئی ثانی نہ ہے رب کا نہ میرے آقا کا، ایک کا جسم نہیں ایک کا سایہ ہی نہیں، ایک کا جسم نہیں ایک کا سایہ ہی نہیں، ایک کا جسم نہیں ایک کا سایہ ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لوٹ کر آ گیا مکے سے مدینے نہ گیا، کون کون ہے جس نے حج کیا ہوا ہے، جس نے عمرہ کیا ہوا ہے، ماشاءاللہ بیٹھے ہیں، اللہ ان کے صدقے ہم سب کو بھی حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے اور میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو حج پر تو جاتے ہیں، حج کرنے تو جاتے ہیں، عمرہ کرنے تو جاتے ہیں، لیکن مدینہ نہیں جاتے، مدینہ نہیں جاتے۔ پوچھا جائے بھائی مدینہ کیوں نہیں جاتے تو کہتے ہیں وہاں جانا ضروری نہیں ہے، استغفر اللہ، جہاں جانے کے لیے ہر عاشق کا دل، ہر عاشق کی روح تڑپتی ہے، وہاں جانا ضروری نہیں سمجھتے، کتنی بدبختی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مفہوم کہ جس نے ایمان کی حالت میں میرے روزے کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی۔ علماء تشریف فرما ہے جس نے ایمان کی حالت میں
میری زیارت میری قبر کی زیارت کی، میری لحد کی زیارت کی، میرے روزے کی زیارت کی، گویا اس نے مجھے دیکھا، میری زیارت کی. اور جس نے میری زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے، اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہے. ایک عاشق نے بھی حج کیا، جب حج کر لیا تو حج کرنے کے بعد کیا کہتا ہے؟ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو. اصل میں بات یہ نہیں ہے کہ وہاں جانا ضروری ہے یا ضروری نہیں، بات کچھ اور ہے جو شاعر بیان کر گئے، بات کچھ اور ہے جو شاعر نے بیان کر دی. پہلا مصرع پڑھوں تو سبحان اللہ نہ کہیے گا، دوسرا مصرع پڑھوں تو ڈبل کر کے کہیے گا سبحان اللہ. ٹھیک ہے، تیار ہے؟ لوٹ کر آ گیا مکے سے مدینے نہ گیا، لوٹ کر آ گیا لوٹ کر آ گیا مکے سے مدینے نہ گیا. بھائی کیسے جاتا اسے آقا نے بلایا، کیسے جاتا اسے آقا نے بلایا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. کیسے جاتا اسے آقا نے بلایا ہی نہیں، کیسے جاتا اسے آقا نے بلایا ہی نہیں، کیسے جاتا اسے آقا نے بلایا ہی نہیں. مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں، مصطفیٰ آپ کے جیسا کوئی آیا ہی نہیں. فرمائشی کلام ہے مدینہ شریف کی حاضری کے حوالے سے. تو جیسے کہ ابھی جھومنے والے کلام آپ نے سنے، اب یہ کلام آپ نے آنکھیں بند کر کے، سروں کو جھکا کر، توجہ کے ساتھ اپنے ذہن سے، اپنے خیالات سے، دنیا کی تمام سوچوں اور خیالات کو نکال کر اس کلام کو توجہ کے ساتھ سنیں گے تو انشاءاللہ اس کلام کی برکتیں حاصل ہوگی آپ کو انشاءاللہ. کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا، لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا. جدوں وقت نزا آوے دامن دی ہوا دینا، جدوں وقت نزا آوے دامن دی ہوا دینا. لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا. ایک قاعدہ ہے کہ کسی دروازے پہ دستک دیتے رہیں تو کبھی نہ کبھی دروازہ کھل ہی جاتا ہے، کبھی نہ کبھی دروازہ کھل ہی جاتا ہے، کبھی نہ کبھی جواب مل ہی جاتا ہے. تو ہم تو الحمدللہ ایسے دروازے پہ دستک دے رہے ہیں جو دروازہ ہی کھلا ہے، جو دروازہ پہلے سے ہی کھلا ہے، اور ان کی رحمت تو پکار ہی ہے کہ کون آئے کون مانگے اور ہم اس کی مانگ پوری کر دیں. وہ تو بن مانگے عطا کرنے والے ہیں. تو آنکھیں بند کر کے سرکار کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کر لیں، محبت کے ساتھ مل کر کہہ دیں لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا، لجپال نبی میرے
دوا دینا جدوں وقت نزا آوے دامن دی ہوا دینا جدوں وقت نزا آوے دامن دی ہوا دینا لجپال نبی میرے درگاہ دی دوا دینا تے دل روندا اے جاندے جدوں لوکی مدینے نو دل روندا جاندے نے جدوں لوکی مدینے نو دل روندا جاندے نے جدوں لوکی مدینے نو دل روندا مدینے نو ہن سانو ویا آقا دربار وکھا دینا ہن سانو ویا آقا دربار وکھا دینا ہن سانو ویا دربار وکھا دینا تے سرکار دی محفل وچ جھولیاں وچھا بیٹھے سرکار دی محفل وچ جھولیاں وچھا بیٹھے لج رکھ لئی وے لج پالا خالی نہ اٹھا دینا لج رکھ لئی وے لج پالا خالی نہ اٹھا دینا لجپال نبی میرے درگاہ دی دوا دینا تے میں نعت تیری پڑھنا میں ذکر تیرا کرنا میں نعت تیری پڑھنا میں ذکر تیرا کرنا میں نعت تیری پڑھنا میں ذکر تیرا کرنا اس ذکر دی برکت نال میری ماں دی قبر وسا دینا اس ذکر دی برکت نال میری ماں دی قبر وسا دینا اس ذکر دی برکت نال میری قبر وسا دینا لجپال نبی میرے درگاہ دی دوا دینا جدوں وقت نزا آوے دامن دی ہوا دینا تے سائم دی تمنا
مدینے وچ پاویں طیبہ دے کتیاں دے پیراں وچ بٹھا دینا پاویں طیبہ دے کتیاں دے پیراں وچ بٹھا دینا لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا جدوں وقت نظر آوے دامن دی ہوا دینا ویسے تو میں پڑھنے کے لیے پیدا ہوں لیکن اس کے اشعار ذہن میں نہیں اس وقت ایک ترانہ پیش کر دیتے ہیں انشاءاللہ ناموس رسالت کے حوالے سے ناموس رسالت کے پگرے دار رہیں گے ہم ختم نبوت کے پگرے دار رہیں گے ہم ختم نبوت کے پگرے دار رہیں گے سرکار کے نوکر کے وفادار 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 رہیں گے جو تو کسی دنیا دار کا نوکر بیٹھا ہے کوئی سرکاری نوکر بیٹھا ہے وہ بھلے خاموش رہے اور جو میرے سرکار کے در کا فقیر بن کر بیٹھا ہے حضور کے غلاموں کا غلام بیٹھا ہے وہ تو ہاتھوں کو بلند کر کے سینے کا زور لگا کے کہے گا سرکار کے نوکر کے وفادار رہیں گے سرکار کے نوکر کے وفادار رہیں گے سرکار کے نوکر کے وفادار رہیں گے جب تک جئیں گے صاحب کردار رہیں گے جب تک جئیں گے صاحب کردار رہیں گے باطل سے صدا پر سر پیکار رہیں گے کٹ جائیں گے مر جائیں گے مٹ جائیں گے لیکن کٹ جائیں گے مر جائیں گے مٹ جائیں گے لیکن سرکار مدینہ کے وفادار رہیں گے اب جو حضور کا وفادار بن کر بیٹھا ہے اٹھائے ہاتھوں کو لبیک 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 یا رسول اللہ 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 سرکار کے نوکر کے وفادار رہیں گے سرکار کے نوکر کے وفادار رہیں گے سرکار کے نوکر کے وفادار رہیں گے زہرا کے پیارے لال سے حیدر کے چین سے زہرا کے پیارے لال سے حیدر کے چین سے سجدائے عشق سیکھو عبادت کے ذہن سے سجدائے عشق سیکھو عبادت کے ذہن سے اور بعد از قضا حیات کا نسخہ ہے بس یہی شاید مرنے کے بعد جینے کا نسخہ بتا رہا ہے بعد از قضا حیات کا نسخہ ہے بس یہی بعد از قضا حیات کا نسخہ ہے بس یہی جینا علی سے سیکھ لے مرنا حسین سے جینا علی سے سیکھ لے مرنا حسین سے اب جو حسینی جذبہ سینے میں لیے بیٹھا ہے اٹھائے ہاتھوں کو لبیک 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 یا رسول اللہ 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 سرکار کے نوکر کے وفادار
رہیں گے سرکار کے نوکر وفادار رہیں گے سرکار کے نوکر کے وفادار رہیں گے سبحان اللہ حسینی جذبہ ابھارتا ہے حسینی جذبہ ابھارتا ہے علی کے نام کا نعرہ ہو حیدری نعرہ حیدری یزیدیوں کو پچھاڑتا ہے علی کے نام کا نعرہ علی کے نام کا نعرہ علی کے مصطفیٰ کی جان سنو علی کے مصطفیٰ کی جان سنو سب عاشقوں کی ہے شان سنو حیدر مولا علی مولا حیدر مولا حیدر مولا علی مولا حیدر مولا علی مولا علی حیدر مولا علی مولا طہارتوں کے مقدس کا زین بیٹھا ہے علی 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 کا عشق مقدر سوار دیتا ہے علی کا بغض تو چہرہ بگاڑ دیتا ہے علی کے دشمنوں کی علی کے ذکر کو ادنا نہ سمجھنا لوگو علی وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا حیدر مولا علی مولا علی حیدر مولا علی مولا